اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی بہنوں، آج ہم سورۃ الاحزاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا ہم لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور جانیں گے کہ اس صورت میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، اور پھر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے اور ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتقی ڈرتے رہیے اللہ سے، اور لا نہ، تطیعی کہنا مانیے یا اطاعت کریے یا فرما برداری کرنا یا پیروی کرنا، نہ کہنا ماننا، نہ پیروی کرنا، نہ اطاعت کرنا، کافرین کفار کی یا کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، انا کا مطلب بے شک، اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا، واتبع اور اتباع کیجیے یعنی پیروی کیجیے، یعنی حکم پر چلیے، ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیکا تمہاری طرف، من ربکا تمہارے رب کی طرف سے، من سے، ربی رب کی، کا تمہارے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما جو کچھ، تعملون تم کرتے، عین میم اور لام اصل مصدر ہے جس کا لفظ بنتا ہے عمل، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عین میم اور لام عمل۔ تو صیغے بناتے وقت تھوڑی سی چینجنگ آتی ہے، تعملون تم کرتے، خبیرن باخبر، یعنی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وتوکل اور بھروسہ کیجیے یا توکل کیجیے، توکل کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جس کا معنی بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا ہے، اللہ پر، اللہ پر، اور کفا کافی ہے، اردو میں ہم کافی استعمال کرتے ہیں، یہ عربی سے ہی اردو میں آیا ہے، لفظ تھا کفا، اور استعمال کرتے کرتے یہ لفظ اردو میں آ گیا کافی۔ باللہ اللہ تعالیٰ، وکیلاً کارساز یا کام بنانے والا، یعنی اللہ پر بھروسہ رکھیے کیونکہ اللہ ہی کافی کارساز ہے یا کام بنانے والا ہے۔ ما نہیں، جعل بنایا، اللہ نے، لی رجل کسی آدمی کے لیے، لی کے لیے، رجل آدمی، من سے، قلبین دو دل، یہ قلب کی تثنیہ ہے یعنی دو دل، فی میں، جوفی پہلو میں یا سینے میں، ہی اس کے، ہی ضمیر استعمال ہوئی ہے یہاں پہ، اور ما نہیں، جعل بنایا، ازواجکم اللائی تمہاری بیویوں کو، ازواجہ زوجہ کی جمع ہے، زوج کی جمع ازواج یعنی بیویاں، کم تمہاری، اللائی جنہیں، تظاہرون تم ماں کہہ بیٹھتے ہو یا ظہار کر بیٹھتے ہو، منہن ان میں سے، امہاتکم تمہاری ماں۔ ابھی آیت نمبر 4 مکمل نہیں ہوئی، اس کا بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اندر ایک علیحدہ سے مضمون بیان ہوا ہے جس کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اب ان آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اسی کی پیروی کیے جانا جو کتاب یعنی قرآن پاک تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی تمہاری عورتوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں ان آیات میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں ہمیں درج ذیل تعلیمات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ یہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا رہا ہے، لیکن حکم یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ کافروں اور منافقوں کی ان باتوں میں پیروی نہ کریں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ نمبر 2، اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا اور باخبر ہے۔ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ اللہ ہی تمام کام بنانے والا ہے یعنی کارساز ہے۔ نمبر 5، وحی یعنی قرآن کی پیروی کرنا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، یعنی اگر دو دل بنائے ہوتے تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ انسان ایک ہی وقت میں دو متضاد چیزوں کو پسند کرے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے پہلو میں ایک ہی دل بنایا ہے تو وہ دو متضاد چیزوں کو ایک ٹائم پہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 7، زہار اور احکام زہار، جس کے بارے میں نے تھمبنیل میں بھی ذکر کیا کہ زہار کیا ہے اور احکام زہار کیا ہے۔ تو نمبر 1 کہ زہار جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے جب کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوتی تھی تو وہ اپنی بیوی کو ماں کہہ کر طلاق دیتا تھا۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے اس بات کی نفی کر دی اور احکام اظہار بیان ہوئے اس صورت میں کہ جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو اپنی بیویوں کو، وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ زمانہ جاہلیت کی طرح ایسا نہ کرے، اور اگر غلطی سے کہہ دے تو کفارہ ادا کرے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے ایسا کر دیتا ہے تو جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کر لیتا اس کی بیوی اس پر جائز نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کرنے سے طلاق بھی نہیں ہوتی۔ تو کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ ان تینوں کفاروں میں سے کوئی ایک اگر کر دے تو پھر اس کی بیوی اس پر جائز ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں احکام زہار۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر سے کہوں گی کہ قرآن پاک کو لفظی اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ یاد کیا کریں تاکہ جب بھی ہم قرآن پاک کو کھولیں پڑھیں تو ہمیں قرآن پاک کے ہر لفظ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو اور پھر ہمارے لیے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔